السلام علیکم، میں لا اسلام این چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، اسلام کیا ہے؟ آئیے تفہیم القرآن سے معلوم کرتے ہیں۔ عربی زبان میں اسلام کے معنی اطاعت اور فرمان برداری کے ہیں۔ مذہب اسلام کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام یا تو کسی خاص شخص کے نام پر رکھا گیا ہے یا اس قوم کے نام پر جس میں مذہب پیدا ہوا۔ مثلا عیسائیت کا نام اس لیے عیسائیت ہے کہ اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ بدھ مت کا نام اس لیے بدھ مت ہے کہ ان کی بانی مہاتما بدھ تھے۔ زرتشی مذہب کا نام اپنے بانی زرتشت کے نام پر ہے۔ یہودی مذہب ایک خاص قبیلے میں پیدا ہوا جس کا نام یہودا تھا۔ ایسا ہی حال دوسرے مذاہب کے ناموں کا بھی ہے، مگر اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی شخص یا قوم کی طرف سے منسوب نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ایک خاص صفت کو ظاہر کرتا ہے جو لفظ اسلام کے معنی میں پائی جاتی ہے۔ یہ نام خود بخود ظاہر کرتا ہے کہ یہ کسی ایک شخص کی ایجاد نہیں، نہ کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کو شخص یا ملک یا قوم سے کوئی علاقہ نہیں، صرف اسلام کی صفت لوگوں میں پیدا کرنا اس کا مقصد ہے۔ ہر زمانے اور ہر قوم کے جن سچے اور نیک لوگوں میں یہ صفت پائی گئی ہے وہ سب مسلم تھے اور مسلم ہیں اور مسلم ہی رہیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ایک قاعدے اور قانون کے تابع ہیں۔ چاند اور تارے سب ایک زبردست قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں جس کے خلاف بال برابر بھی جنبش نہیں کر سکتے۔ زمین اپنی خاص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے، اس کے لیے جو وقت اور رفتار اور راستہ مقرر کیا گیا ہے اس میں ذرا برابر فرق نہیں۔ پانی اور ہوا، روشنی اور حرارت سب ایک ہی ضابطے کے پابند ہیں۔ جمادات، نباتات، حیوانات، ہر ایک کے لیے جو قانون مقرر ہے اسی کے مطابق یہ سب پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، گھٹتے ہیں، جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ خود انسان کی حالت پر بھی آپ غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ وہ بھی قانون قدرت کا تابع ہے۔ جو قاعدہ ان کی پیدائش کے لیے مقرر کیا گیا ہے، انسان پانی، غذا، حرارت اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ انسان کی دل کی حرکت، اس کی خون کی گردش، اس کی سانس کی آمد و رفت اسی ضابطے کے پابند ہے۔ انسان کا دماغ اور آنکھ، کان، ناک، غرض پورا جسم ایک طریقے پر کام کر رہا ہے جو اس کو بتایا گیا ہے۔ یہ زبردست قانون جس کی بندش میں بڑے بڑے سیاروں سے لے کر زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک جگڑا ہوا ہے، ایک بڑے حاکم کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز اس حاکم کی مطیع اور فرمان بردار ہے، کیونکہ وہ اسی کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت اور فرمان برداری کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے۔ خدا کی اطاعت اور فرمان برداری ہی کو اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک اس پر قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اسلام کے بارے میں معلوم ہوا ہوگا۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور لا اسلام این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔